دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن جو شخص بھی یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ اللہ پاک سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ دوستوں، آج جو شخص بھی یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھتا ہے وہ اللہ پاک سے 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ یا فتاحو ایک کھولنے والے، یا رزاقو ایک روزی دینے والے۔ اللہ والوں، ہمارے مسئلے مسائل، ہمارے معاملات اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمارے معاملات پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن میں ایسا بابرکت، ایسا جامع تسبیح لے کر آیا ہوں اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ جو شخص بھی آج یا فتاحو اور یا رزاقو کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرماتے ہیں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج غیبی دولت کا یہ ایسا خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ بھی آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ رجب کی آخری ہفتے کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، اس کا نصیب یقین کریں اس کی غریبی کو ختم کر دے گا۔ آج آپ کی جیبیں بھر جائیں گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی۔ اللہ والوں، ہفتے تو بہت سارے آتے ہیں لیکن یہ جو آج ہفتہ ہے ماہ رجب کا، جو یہ ہفتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ 1 سال بعد ہی ملے گا کیونکہ یہ آخری ہفتے کا دن ہے اور آج 24 تاریخ ہے۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر 24 تاریخ کا انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 24 تاریخ آئے۔ یا فتاحو یا رزاقو اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور جو بندہ بھی 7 بار پڑھتا ہے 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق اللہ پاک اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کے دن کا یہ ایسا نایاب اور ایسا مسترد وظیفہ ہے، یقین کریں آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 2024 میں جو آپ کی خواہشات، آپ کی مراد پوری نہ ہو سکی وہ آج 2025 میں آپ کو مل کر رہے گی۔ بس آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو اور الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ایسا جامع اور ایسا مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا اس بندے کو ہی پتا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھتے وقت اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے یا آپ کو یوں محسوس ہو میرے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے یا پھر مجھ میں کوئی کرنٹ لگا ہے، یعنی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ طریقے بتا رہا ہوں کسی چینل پر نہیں ملیں گے، یہ آپ کو صرف ہمارے چینل پہ ملیں گے۔ اس چینل سے جڑے، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، آپ جا کے وزٹ کریں، بہت سے لوگ غوث پاک کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر اچھے وظیفے مل سکیں، وہ وظیفے مل سکیں جن کی حیثیت ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اگر ہاتھوں سے نکل گیا پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ دن دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حالانکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا ہے اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔
याद रखिएगा, माह रजब जो कि अजमत और बरकत वाला महीना है, हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, इसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ा जाता है उस दुकान पर घाकों का रश लग जाता है। जिस बीमार के लिए पढ़ा जाता है उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, उसको शिफा हो जाती है। अगर बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ती हैं, माकूल रिश्ते खुद चलकर आते हैं। अगर आप लोग मकरूज हैं और कर्ज इतना है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन करेंगे। और ये रजब का आखिरी हफ्ता है, यानी आज आखिरी मौका है और आखिरी हफ्ता है। आप लोगों ने आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। अगर कर्ज आपका करोड़ों का ही क्यों ना हो, करोड़ों का कर्ज भी फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाता है। वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका वो आज इंशाअल्लाह 2025 में मिलेगा। हर मकसद में कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। शब मेराज से पहले पहले आपकी हर हाजत, आपके तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां पैदा फरमा देगा। आपकी जो हाजत है इंशाअल्लाह वो शब मेराज से पहले पहले पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों की कोई भी मामलात है, कोई भी मकसद है, अगर नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हो तो नौकरी के लिए पढ़ ले। आप लोगों ने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली और नौकरियां फिर भी नहीं मिल रही। आज इस खास अमल को पढ़िएगा। आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये खास अमल लाजमी पढ़िएगा और अल्लाह वालों के बताए हुए खास तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ना आपने एक भी तस्बीह ज्यादा पढ़नी है, ना एक भी कम पढ़नी है। जो बताया जाएगा, जिस तरतीब के साथ बताया जाएगा, जिस सीरीज में बताया जाएगा, उसके मुताबिक ही पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके लिए कामयाबियों की नई नई राहें हमवार होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग शिकवा शिकायत करते हैं कि हम तो वजीफा पढ़ते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता, तो मैं उन सब से यही बात कहूंगा, कुरान हर किसी को फायदा देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फायदा ना हो। बाज़ औक़ात हमें नजर नहीं आ रहा होता, हमें फायदा पहुंच रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह वालों, हमारा अल्लाह पाक हमारी आखिरत पहले बनाना शुरू करता है और बाद में हमारी दुनिया बनाना शुरू करता है। हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अल्लाह वालों, रब कहता है मायूस नहीं हो, मायूसी कुफ्र है। ये क्यों कहा गया? इसकी वजह यह है कि रब जो है बहुत बड़ा है, रब बहुत बरकत वाला है, बहुत रहमत वाला है, बहुत फजीलत वाला है। बस आज माह रजब की 24 तारीख बरकत वाले हफ्ते के दिन, आखिरी हफ्ते के दिन आपने लाजमी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, हफ्ते तो बहुत सारे आएंगे लेकिन ये आज का जो हफ्ता है ना, इसकी बात ही कुछ और है। इसकी फजीलत, इसकी बरकत तमाम हफ्तों से ज्यादा है क्योंकि ये माह रजब का आखिरी हफ्ता है। यानी उसके बाद आपको रजब के महीने में हफ्ता देखने को नहीं मिलेगा। अगला साल ही आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो बेहतर ये कि आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये अमल पढ़ लिया जाए। तो आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें, संजीदगी के साथ समझिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखनी है क्योंकि आज माह रजब की 24 तारीख है और आखिरी हफ्ते का दिन है। सबसे पहले आज हम लोग खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन भी जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी
اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ۔ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امت محمدی کی خیر فرما اور اپنا نظام زمین پر اتار دے۔ میرے مولا جو جہاں بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، جو بندے جہاں سے بھی اس ویڈیو میں اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا تو نے اس ویڈیو کے صدقے اس دعا کے ذریعے ہم سب کو جوڑا ہے، ہم پر میرے مولا اپنی خاص نظر کرم بھی فرما اور نظر رحمت بھی فرما۔ میرے مولا جو بھی پریشان حال ہے، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ہے، سیلری کم ہے، دکان نہیں چل رہی، میرے مولا جو بھی مسئلہ ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان تمام مسئلوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں، ہم لوگ ہمیشہ نمازیں بھی پڑھیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیرے وفادار بھی رہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے گستاخوں میں اور ہمیں اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بھی بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میری بہنیں میرے مولا جو ابھی تک میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں تیرے آگے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرما دی ہے، ہم تو ہر ویڈیو میں دعا کرتے تھے، تو نے جنگ بند کروا دی ہے، میرے مولا ان کو اب اپنے فضل سے نواز دے، ان کو اپنے کرم سے پھر دوبارہ وہی عروج عطا فرما جو ان کو عثمانی سلطنت میں تو نے عروج عطا فرمایا تھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک ہی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، کمنٹ میں اپنا پورا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو یہ ویڈیو آگے کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور دوستوں آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے، آپ سب لوگوں نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لیکن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس عمل کو اپنی منمانی کرتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں چلا جائے اللہ والوں پھر کچھ نہیں ملتا، پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے استغفار کرو، رب سے توبہ کرو اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ اور جب آپ لوگ سچی توبہ کر لیں گے یقین کریں بہترین اسباب آپ کے لیے بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے توبہ کرنی ہے، پہلے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کرنے کے بعد استغفار نبی پاک کے طریقے سے کریے گا جو بارہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کم سے کم 70 بار آپ نے استغفر اللہ لازمی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تنجیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں، جون سا درود پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔
सोचें इस दुरूद की कितनी ज्यादा फजीलत होगी जो दुरूद हम लोग नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बहुत ही खास है और आज का बहुत ही मुस्तनद और लाडली तस्बीह है। आपने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाहु रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाहु या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाहु या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर तरीन जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है। बुजुर्गाने दीन के अलाम सुना करते थे। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, मोजज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज माह रजब की 24 तारीख है और आखिरी हफ्ते का दिन है और ये आखिरी हफ्ता है, कोई आम हफ्ता नहीं। हफ्ते बहुत सारे आते हैं लेकिन ये हफ्ता माह रजब का आखिरी हफ्ता है। यानी उसके बाद आपको इस महीने में, रजब के महीने में हफ्ते का दिन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको ऐसा खास और पायदार वजीफा देकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मामलात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है और याद रखना या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते ही दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे मिलता चला जाएगा। इसलिए अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है।
انشاءاللہ آپ کی ناممکن کی ممکن جتنی بھی حاجاتیں ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ممکن فرما دے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہی رب کا شکر ادا کرنے کے ہیں۔ رب کو شکر ادا کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی کیا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے جسے الحمدللہ رب العالمین کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ والوں، رب کا شکر ادا کرنا یقین کرے یہ ایسا پائیدار وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن مجھے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے تو اللہ والو آ جاؤ، اس وظیفے کو پڑھو، جڑ جاؤ اس ویڈیو میں، اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا دو۔ آج آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ مستند وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہفتے بہت سارے آئیں گے لیکن یہ نہیں آنے والا۔ بار بار بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے یقین کرے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اللہ پاک بار بار اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ۔ صرف 7 بار پڑھنے سے، صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کو پکارنے سے رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں تو پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن پہلے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اب اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین سے کس طرح سے مدد طلب کرنی ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، کوئی ایسے ویسے وظیفے نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا وظیفہ ہے اور آپ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو پہ ویوز بھی آ رہے ہیں کیونکہ وہ غوث پاک کا نام لے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک بچائے ایسے لوگوں کے شر سے اور ہمیں سچوں کی سنگت اختیار کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے
کہ جب کوئی بندہ رجب کے مہینے میں آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام سے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، وہ جو آپ کو برا بلا بولتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک کا یہ اسم اعظم آج ان لوگوں کی کمر توڑ دے گا۔ یہ اسم اعظم آج ان لوگوں کو ایسا سبق سکھائے گا کہ یقین کریں پھر دوبارہ وہ آپ لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ کوئی نظر بد کرتا ہے، حسد جادو جنات کے معاملات کرتا ہے، دیکھیں یہ آج کل تو بہت عام ہے، بہت کامن چل رہا ہے کہ تعویذات کروانا، عملیات کروانا، اور مطلب چند پیسوں کے اندر کوئی کسی کی بھی جان سے کھیل سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے جو جلالی اسم اعظم ہے اور رب کا جو قرآن پاک ہے، اس میں بڑی شفا ہے، بڑی برکت ہے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے پناہ مل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات باوضو رہنے کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہم سے چمٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ قرآن کے ذریعے مدد حاصل کرو اور خوب پڑھو قرآن کو، پانی پہ دم کرو اور اس پانی کو پی جاؤ۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اچھا پانی میں دم کر کے پینا کیوں ہے؟ پینے کی وجہ یہ ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں منہ سے قرآن پاک تو اس کی برکتیں ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنا بولا ہوا اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو وہی برکتیں ہمارے کان میں جاتی ہیں اور اس کان سے ہمارے دماغ میں جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں یہ سائنس نے ریسرچ کری ہے، لیکن قربان جائے اپنے اللہ پاک پہ، قربان جائے اپنے محمد مصطفیٰ پہ کہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے جاؤ گے تمہارا لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو اللہ والوں ادب کے دائرے میں بیٹھے ہوئے، وہ ادب کیا ہے؟ میرے الفاظ کا۔ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کروں گا تو آپ لوگ غصے میں آ جائیں گے، یعنی یہ میرے آواز کی پاور ہے۔ تو سوچے رب کے کلام کی کیا پاور ہوگی۔ جب رب کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سوچیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سوچیں کہ جو رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے تو اللہ والوں رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اب جس طریقے سے ایک آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ کرنے کی طاقت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی ہمت مگر اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے۔ اب اس کو جو پڑھے گا شیطان دور بھاگ جائے گا۔ یہ ہم لوگ اپنے بچپنوں میں بھی سنتے آ رہے ہیں اور ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ جو لاہور پڑھتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے اس سے۔ وہ دور کیوں بھاگتا ہے؟ حالانکہ اس کے ترجمے کے اندر تو شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن رب کی بڑائی ہے، رب کی پاکی ہے، رب کی اہمیت کا بیان ہے، اور جب رب کی اہمیت بیان کی جاتی ہے وہاں پر شیطان نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم پر جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں دم کر کے پیئیں گے، جسم کے اندر سے بھی وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے دل کو بھی نور سے منور فرما دے گا۔ اب اللہ والو یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب آج کا آخری عمل چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رزق عطا کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں رزق تو ہماری دنیا کی اور ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، اور ہر چیز پیسوں سے ہی خریدی جاتی ہے۔ پہلے کے دور میں تو غلہ بانی ہو جاتی تھی اور کاشتکاری کے ذریعے ہم لوگ اپنی چیزیں خریدا کرتے تھے، لیکن اب جو بھی کچھ ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنسی پہلے کے دور میں نہیں چلتی تھی نا، 1 کلو جو دیے سامنے والے سے اس کی اگائی ہوئی فصل لے لی، مثال کے طور پہ چاول لے لیا اس سے یا پھر سبزی لے لی، اس طریقے سے پہلے تجارت ہوتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ پیسوں سے ہی ہوتی ہے اور پیسوں کی بنیاد پر ہی سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک سے پاکیزہ طاہر رزق عطا فرمائیں، یعنی ایسا رزق مانگے جو رزق حاصل کرنے کے بعد نہ ہماری اولاد گمراہ ہو اور نہ ہی ہم لوگ کبھی پریشان ہو۔ تو بہتر کیا ہے اللہ پاک سے رزق قسیم، رزق کریم اور رزق قصیر مانگے۔ میں بارہا اپنی دعا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے مولا ہمیں رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، ایسا عزت والا ایسا برکت والا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد نہ ہمارے بچے گستاخی کریں نہ ہم گستاخی کریں، اپنے والدین کی بھی نہ کریں اور اپنے خدا پاک کی بھی نہ کریں اور اپنے محمد مصطفیٰ کی بھی نہ کریں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ کار اللہ پاک اللہ والوں نے ہمیں سکھائے ہیں۔
ہم تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ تک بھی منتقل کرتے رہیں. اب جو لوگ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں, جو لوگ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں وہ لوگ تھوڑا نہیں سمجھ پاتے, ان سے تھوڑی ضروری باتیں چھوٹ جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو کوئی ان کا اگر وظیفے کا خاص ایسا چھوٹ گیا تو پھر یقین کرے وظیفے کا ہی فائدہ نہیں رہتا, کیونکہ ساری چابیاں لگیں گی جبھی تو سوئچ کھلتا ہے نا. تو وظیفہ اس طریقے کا ہوتا ہے. تو اللہ والو آخر میں آپ لوگوں نے یا فتاح یعنی ایک کھولنے والے, یا فتاح یا رزاق, اے ہمیں روزی دینے والے, یا فتاح اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار کاؤنٹ ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے, پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اول آخر اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا. چھوٹا موٹا صدقہ کرنا مت بھولیے گا. صدقہ یقین کرے ضروری ہے, ہر چیز سے بڑھ کر صدقہ کرنا ضروری ہے. تو آپ لوگوں نے صدقہ بھی لازمی کرنا ہے. اور اللہ والو دعا اچھے انداز میں مانگے, دعا لمبی مانگے, دعا اس طریقے سے مانگے کہ دعا مانگنے کا جو حق ہے وہ ادا ہم سے ہو جائے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, کوئی لرزش ہو گئی ہو, کوئی بات سمجھانا میں بھول گیا ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے, کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے, آخری ہفتے کا دن ہے. اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ یقین کریں اگر لوٹ گیا تو پھر یہ 1 سال بعد ہی ملے گا. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی کریں اور ویڈیو کو ضرور دوسروں کا شیئر کریں تاکہ ہر کسی تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی زندگی میں انقلاب آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.